السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. تمام قسم کی کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا رہا. تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی نیک صفات پیدا کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رحمت للعالمین تھے وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بلند اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسوہ حسنہ پر ہمارے سامنے موجود ہے. تو انہی اخلاق و صفات میں، اخلاق عالیہ میں، عمدہ صفات میں ایک صفت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، وہ یہ ہے کہ نرم لوگوں کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ پیش آنا، نرم گفتگو کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہم قرآن و حدیث کے ذریعے معلوم کریں گے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ اللہ کی مہربانی سے ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. لہٰذا انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے.
تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں رحمت للعالمین کہا، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ بھی استعمال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، نرم گفتگو، نرم چال اور نرم مزاج، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ستودہ صفات رہی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف وما لا یؤتی علی ما سوا، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے آگے کے الفاظ یوں ہیں، وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ، جو شخص اللہ کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس کا درجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں جو نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نرمی پر اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا۔ تم لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ گے تو اللہ تعالیٰ نرمی کے ساتھ پیش آنے پر مزید اضافہ کرے گا، تمہارے مال میں، تمہارے اولاد میں، تمہارے رزق میں، تمہارے آگے آنے والی جو بھی مشکلات ہے اس میں آسانی پیدا ہوگی اگر تم لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نرمی کے ساتھ مجھ سے مانگو گے، آہستگی کے ساتھ مانگو گے، شائستگی کے ساتھ مانگو گے، تو میں تم کو اور مزید دوں گا۔ تو نرم گفتگو، نرم چال اور نرم جو جیسے اخلاق ہمارے اندر پائے جائیں گے تو یہ ہمارے رزق میں اضافہ کرتی ہے، ہمارے عمر میں اضافہ کرتی ہیں اور ہمارے اخلاق میں اضافہ کرتی ہیں۔ ہمارا ایک نام ہوتا ہے، یہاں پہ ہر انسان کا ایک نام ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے بتلاتا ہے، اپنا چال چلن سیدھا اور اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے، تو اس کا مرتبہ لوگ خود اپنے ایک اچھے القاب سے نوازتے ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مشرکین کے سامنے موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین جیسے القاب سے نوازتے۔ یہ کیا تھے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کریمانہ تھے۔ تو ایسے اخلاق اپناؤ، ایسی نرم گفتگو اپناؤ جس سے لوگ تمہارے قریب ہو جائیں۔ تو یہاں آیت میں یہی بات کہی جا رہی ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم ہو جائیں، نرم مزاج ہو جائیں تو لوگ تمہارے قریب ہوں گے۔ اسی طرح دنیا میں ہم ایک دوسرے سے بات گفتگو کرتے ہیں تو اگر نرم ہو جائیں تو بہت زیادہ نرمی کے ساتھ پیش آنے کی وجہ سے لوگ تمہارے قریب ہونے لگے۔ اگر تم سخت مزاج، غصے کی شکل میں اور اختیار ایسے الفاظ استعمال کرو گے، نرم گفتگو استعمال نہیں کرو گے، سختی کے ساتھ برتاؤ کریں گے تو لوگ بھی اسی قدر تمہارے سے دور چلے جائیں۔ تو نرم چال چلنے والے کے اس میں نرم گفتگو کرنے کے بارے میں خود حدیث نے بھی فرمایا کہ وہ جنت میں ان کے دل پرندوں کی طرح ہوں۔ تو اس طرح ہے۔ تو اسی طرح اس کی فضیلت ہم اور آگے معلوم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرم گفتگو کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، جو ایک دوسرے سے صحیح مزاج کے ساتھ پیش نہیں آتا، چڑچڑاؤ پن سے پیش آتا ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نرمی سے محروم ہو گیا بالکل وہ بھلائی سے محروم ہو گیا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جتنے بھی اچھائیاں کرتا ہے وہ نرمی کے ذریعے جتنے اچھائیاں پیدا ہوں گے اتنے سختی سے پیدا نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جو حسن بنایا ہے، کائنات میں جو رنگ ہے، کائنات میں جو حسن ہے، یہاں پورا اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ رہتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کا حسن اسی وقت باقی رہتا ہے جب انسان اس سے گفتگو کرتا ہے، جس زبان سے بھی کرتا ہے، نرمی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ، تو وہ انسان اس کے قریب ہونے لگتا ہے، چاہے
چاہے وہ تمہارا غیر مسلم ساتھی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا غیر مسلم پڑوسی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے کلاس میٹ کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے رہنے والے مدارس میں آنے والے قبیلے کے کئی لوگ کئی افراد ہو، تو تمام لوگ غیر یعنی دوسرے گاؤں سے بھی آ کر تمہارے پاس ملنے آتے ہو تو تمہاری چال چلن دیکھتے ہیں، تمہارا کیریکٹر دیکھتے ہیں، تمہاری گفتگو دیکھتے ہیں کہ بچے کتنے اچھی گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برے الفاظ سے نہیں نواز رہے، ایک دوسرے کو بہت اچھے الفاظ سے پکار رہے ہیں، تو یہ تمہارے کیریکٹر، یہ نرم گفتگو تمہارے اخلاق کو، تمہارا اعلیٰ صفات کو، تمہارے آگے کا جو پلاننگ ہے، اگر تم ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہو تو تمہارے گفتگو کو دیکھتے ہیں، تمہاری ڈگری نہیں دیکھی جاتی، تمہاری گفتگو دیکھی جاتی۔ کوئی بھی تمہیں اعلیٰ ڈگری لو لیکن وہ اخلاق سے عاری نہ ہو، اخلاق سے اگر گرا ہوا ہو تو کتنا بڑا اس سے ڈگری کیوں نہ ملے لیکن لوگوں کے پاس وہ کمتر سمجھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نرمی سے محروم ہو گیا، جو نرم گفتگو سے محروم ہو گیا، مکمل خیر سے محروم ہو گیا۔ تو دوسری بات دیکھیے کہ انسان اپنی گفتگو نرم رکھے اور اسی طرح زبان میٹھی رکھنی چاہیے، اس لیے کہ کڑوی زبان والے کا تو شہد بھی نہیں بکتا ہے، جو کڑوی زبان جس کی رہتی ہے اس کا شہد بھی نہیں بکتا ہے، اور جس کی میٹھی زبان رہتی ہے اس کی مرچیاں بھی بک جاتی ہیں، تو میٹھی زبان رہنے کی وجہ سے اس کی کھٹی چیز بھی بک جاتی ہے، جلدی سے اس کا سودا ہو جاتا ہے، تو یہ نرم گفتگو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شریعت اسلامیہ نے کیا بتلایا نرم گفتگو کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے جب تم بات کرو تو بہت نرمگی کے ساتھ بات کرو، نرم گفتگو کے ساتھ بات کرو۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جب اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جب تم لوگوں سے بات کرو قولا سدیدا تو گفتگو میٹھی رکھو، شائستہ رکھو، اچھا رکھو، تاکہ لوگ تمہارے ساتھ نرمی کے ساتھ آئیں گے اور تم سے میلاب کریں گے، تم سے ملاقات کریں گے۔ یہ قرآن میں حدیث میں کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تمہارا بھائی ملے ملاقات کرے، مسلمان بھائی غیر مسلم بھائی، تو اس سے کس طرح ملاقات کرو؟ تبسمک بوجہ اخیک لک صدقہ، جب تم اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو نرم گفتگو کے ساتھ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جب بات کرو گے، ایک تو یہ صدقہ بھی ہے اور یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم بھی ہے، اس سے تمہارے لوگ قریب ہوں گے، نفرت نہیں پیدا ہوگی۔ تو یہ جب تم بات کرو اپنے بھائیوں سے تو نرم گفتگو اور ہنستے ہوئے بات کرو، تو یہ چیز ہے۔ تو تیسری بات نبی کریم حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم بات کرو تو علیکم بالصدق، جب بھی تم بات کرو لوگوں سے گفتگو کرو تو نرم اور شائستہ الفاظ استعمال کرو، اور جو بھی گفتگو کرو تو وہ کیا کہو؟ سچ بات کہو، جھوٹ بات مت کہو۔ تو یہ زبان کا حق ہے کہ اس کو سچا اور سچی بات کہنے میں آگے بڑھنا چاہیے، چاہے سچ بات لوگوں کو کڑوی کیوں نہ لگے، تم ہمیشہ سچ بات کہو۔ سچ بات لوگوں کو کڑوی لگتی ہے لیکن پھر بھی تم کو سچ کہنا چاہیے، کرو۔ اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، وہ جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا۔ ہمارے والدین ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ذرہ برابر بھی جھڑکو مت، ذرہ برابر بھی ٹھیس مت پہنچاؤ، یہ گفتگو کا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح پیش آنا کہ اف تک نہ کہو، اس کے بعد وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکاؤ مت، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جتنا بھی تم اچھی طرح سے جب تم بات کرنا ہو تو بہت آہستگی کے ساتھ، بہت آہستہ کے ساتھ بات کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ تو آج ہم کس طرح بات کر رہے ہیں؟ آج والدین کے ساتھ بچے نافرمانی تو کرتے ہیں، ایسی نافرمانی جب ماں باپ کوئی بھی چیز منگاتے ہیں، کوئی بھی اگر نام لے کر بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے کو فلاں کام ہے، میں اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، غصے سے کہتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جبکہ ماں باپ، اگر بچہ رات میں کھا کر نہیں سوتا ہے تو ماں باپ پوری رات نہیں سوتے جب تک بچہ نہیں کھاتا، تو یہ ماں باپ کا خیال ہے۔ لیکن ہم کو بھی ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی عزت دینا چاہیے، وہ ہمارے بہت سے آرزوئیں تمنائیں پورے کرتے ہیں تو ہم ان کی اتنی عزت کرنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کا حق بتلایا تو وہ والدین کا بتلایا کہ ان کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اور والدین کی بد دعا بھی مت لو، اگر والدین کی تم بد دعا لیں گے تو فوراً لگ جاتے، تو اس سے بچایا۔ اور دعا لیں گے تو دعا بھی قبول ہوتی ہے والدین کی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو ہم کو والدین کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، بہت نرمی سے نرم چال اور نرم گفتگو کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تیسری بات، لوگوں کے معاملات میں بہت آہستگی کے ساتھ اور بہت نرم گفتگو کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور لوگوں پر رحم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، تو کہتے ہیں علامہ اقبال، کرو مہربان تم اہل زمین پر، اگر تم اہل زمین پر مہربان کرو گے، لوگوں پر کرو مہربان تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اگر تم یہاں لوگوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرو گے، ان پر رحم کرو گے، رحم مطلب کوئی بچہ شرارت کیا، کوئی چوری کیا، تو اس کو ڈانٹ ڈپٹنے کے بجائے اس کو نرمی کے ساتھ بتلاؤ کہ چوری کرنا منع ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھلاتے، تو یہی چیز ہم اپنے بچوں کو سکھلائیں، وہ نرم گفتگو کے ساتھ تم بتلاؤ گے تو وہ مانے گا۔ فوراً کوئی چوری کیا تم مارنا شروع کرو گے تو تمہاری گفتگو بھی نہیں سنے گا، اور فوراً وہ کوئی بھی ایکسپٹ بھی نہیں دے گا، بلکہ دوبارہ تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے چاہیے کہ تم جتنا ہو سکے اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کو اگر دعوت دے تو کس طرف دے۔ غیر مسلم ہمارے سامنے بہت سے حضرات رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ رہنا، ان سے بات کرو تو بہت اچھی گفتگو کرنا، اس کا ذکر ہم کو قرآن میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جب تمہارا مقابلہ کسی غیر مسلم سے ہو، اس سے گفتگو ہو، تو اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، یہ قرآن میں بتلایا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ اگر کوئی تم برائی کرتا ہے تو برائی کو بھلائی سے دور کرنا چاہیے۔ کس طرح؟ برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے، کوئی گالی دے رہا ہے تو تم بھی گالی نہیں دینا چاہیے، بلکہ اچھائی سے دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم گفتگو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر یعنی پتھر کے بجائے لوگوں کو بہت نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، دعائیں دیتے تھے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دیتے تھے۔ تو یہ چال ہم کو اپنانا چاہیے، یہ سنتیں اپنانا چاہیے۔ تو برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دینا چاہیے، یہ بھی نرم مزاجی نرم گفتگو کی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، کہ ایک دوسرے میں جب دشمنی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرو گے تو وہ تمہارا اپنا ہو جائے گا، پرایا بھی اپنا ہو جائے گا اس وقت جب تم اپنی زبان کو میٹھی بناؤ۔ یہ زبان کو اللہ تعالیٰ سخت نہیں بنایا، نرم بنایا، اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم اس کا صحیح استعمال کرو گے تو تم کو میں جنت کی ضمانت دوں گا۔ اس کو برائی سے محفوظ رکھو گے تو میں تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان ہے وہ ایک دوسرے میں ملاپ کرنے والی ہے، ایک دوسرے کو جوڑنے میں کام کرتی ہے۔ اسی طرح یہی زبان ہے جو ایک خاندان، ایک بڑے خاندان کو الگ کرنے میں، ان میں نفرتیں پیدا کرنے میں، ایک اٹوٹ رشتہ توڑنے میں اگر کسی کا رول ہے تو وہ زبان ہے۔ تو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ تمام اعضاء، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، تمام اعضاء ہر صبح اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں۔ روزانہ تمام اعضاء جسم میں ہاتھ ہے، پیر ہے، تمام اعضاء مل کر اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زبان، اگر تو سیدھی ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہم تمام اعضاء ٹھیک ہو جائیں، اگر تو درست نہیں ہو گئے، یعنی استقامتا، اگر تم درست ہو جائے، تو اگر درست ہو جائے تو پورے اعضاء درست ہو جائیں گے، وَإِنْ اعْوَجَدْتَ، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے تو پورے اعضاء ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کی زبان ٹھیک نہیں ہے تو پورے اعضاء ٹھیک نہیں ہوتے، اگر انسان کی زبان ٹھیک ہے تو پورے اعضاء صحیح معنی میں کام کرنے لگیں گے۔ اور اسی طرح پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح الفاظ استعمال کرنے، شائستہ گفتگو کرنے والے، نرم گفتگو کرنے والے کا درجہ اونچا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ عُقْبَى الدَّارِ، جو لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتا ہے، نرم گفتگو کے ساتھ پیش آتا ہے، شائستہ زبان کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ٹھکانہ دے گا۔
جنت جیسا ٹھکانہ دے گا، جنت جیسی عظیم نعمت دے گا گفتگو کے ذریعے۔ اور آگے دیکھیے کہ پانچویں چیز ہے کہ نرم گفتگو کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل معروف صدقہ، نرم گفتگو کرنا، ہر بات اچھی بات کہنا یہ صدقہ ہے، نیکی ہے، یہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا واسکنوا ولا تنفروا، کہ آسانی پیدا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں آسانی پیدا کرو، تنگی نہ کرو اور لوگوں کو تسلی دو، بار بار تسلی دو، بار بار کہو کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری ہے، اس کو مت کرو، یہ اچھی چیز ہے، اس کو کرو، چوری مت کرو، گالی مت دو، اسی طرح برے الفاظ سے مت بلاؤ دوسروں کو، یہ بار بار ہم کو کہنا چاہیے، لوگوں کو تسلی دینا چاہیے۔ اور اسی طرح ولا تنفروا، نفرت نہ دلاؤ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر بھی مجھ کو اف تک نہ کہا، ایسے الفاظ بھی استعمال نہ کیے، سختی کے الفاظ بھی استعمال نہ کیے۔ یہ خود حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کریمانہ تھے جو ہمارے اندر بھی ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ تو نرم گفتگو کے بہت سے فائدے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا جنت جیسا ٹھکانہ ملے گا۔ اور اسی طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان کی زبان صحیح نہیں، اس کی گفتگو نرم نہیں ہے، اس کی چال چلن صحیح نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ ایک عورت تھی جو بہت اچھے کام کرتی تھی، ایک عورت بہت اچھے کام کرتی تھی، دن کے اوقات میں صدقہ و خیرات کرتی تھی، اور اسی طرح مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھی، اور رات میں عبادتیں کرتی تھی، لیکن وہ ایک غلط کام کرتی، وہ کیا؟ پڑوسیوں کو تکلیف دیا کرتی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیؤذ جارہ فلا یؤذ جارہ، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ عورت تمام اچھے کام کر رہی ہے لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا خیر فیہا ہی من اہل النار، کہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے عورت۔ دیکھیں تو رات میں تہجد پڑھتی تھی، نفل کثرت سے نفل نمازیں پڑھتی تھی، دعائیں کرتی تھی اور تمام اچھے کام کرتی تھی، لیکن ایک برائی تھی، وہ اپنے اخلاق، اس کے اخلاق صحیح نہیں تھے، کیریکٹر صحیح نہیں تھا، گفتگو صحیح نہیں تھی، جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لا خیر فیہا، اس کی کوئی بھلائی اچھی نہیں ہے، یہ تمام بھلائی اس کے کام آنے والی نہیں ہے، کہ ہی من اہل النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم گفتگو زیادہ مت کرو، کثرت سوال، زیادہ سوال کرنے سے بھی روکا۔ تو یہ نرم گفتگو استعمال کرنا چاہیے، اور نرم گفتگو انسان کو اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے، اور یہ تم کو جنت میں لے جاتا ہے اور جہنم سے بچاتی ہے۔ اور اسی طرح اس کی اور فضیلت یہ ہے کہ آپ اگر اپنی بات کا وزن رکھنا چاہتے ہو تو اپنے الفاظ کو میٹھاس میں تبدیل کریں، اپنا وزن، اپنا وقار، اپنا ایک نام رکھنا چاہتے ہو تو اپنی زبان میں میٹھاس پیدا کرو، میٹھاس پیدا کرو، اور اپنی زبان میں حلاوت اور اچھے الفاظ استعمال کرو کہ سامنے والا تمہارے چند الفاظ سے تمہارا گرویدہ بن جائے، تمہارا دوست بن جائے، تمہارا ہمنوا بن جائے، تمہارا ساتھی بن جائے۔ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے زبان کو صحیح استعمال کریں گے، اس کو نرمگی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یہ صرف ہم چند مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی سے معلوم کریں۔ قرآن میں بھی خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم سے کس طرح بات کرتے ہیں، جبکہ والد محترم مشرک ہے، ان سے کس طرح گفتگو کرتے ہیں، یہ بھی منظر نامہ ہم کو قرآن میں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم سے گفتگو کرتے ہیں یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا ينفع، کہ اے میرے ابا جان، اے میرے بابا جان، اے میرے ابو جان، اس طرح استعمال کریں۔ کتنے اچھے الفاظ، اپنے والد محترم ہیں، وہ بھی مشرک ہے، ان کے ساتھ بھی نرم گفتگو کے ساتھ پیش آ رہے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی غیر مسلم آتا ہے
تو اس سے نفرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، الفاظ غلط استعمال کرتے ہیں، زبان لینگویج آخری رہتی ہے ہماری، تو اچھی گفتگو استعمال کرنا چاہیے۔ اور آگے میں آپ کے سامنے مثال دوں گا، تو اللہ کے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ مشرک ہے، ان سے اتنی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، اے میرے ابو جان کہہ رہے ہیں میں تمہارے حق میں استغفار بھی کروں گا، تم جو کہہ رہے ہو کہ بتوں کی عبادت کر رہے ہو، یہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، یہ کچھ تم کو فائدہ نہیں دیں گے، یہ تمہارے حق میں نقصان ہے، میں تم کو ایک اللہ کی عبادت دیتا ہوں۔ تو یہ بات، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دو بھائی تھے، یہ دونوں بھائی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ، کس لیے؟ ایمان کی دعوت دینی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جبکہ فرعون اس وقت کا کیا بڑا جابر بادشاہ، سفاک بادشاہ، ظالم بادشاہ، ایسے بادشاہ کے پاس، ایسے حکمران کے پاس نبی کے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، اس کے پاس کیا کہنا چاہیے؟ جا کر سختی کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے۔ دیکھو ظالم بادشاہ ہے، آج بھی ہمارے سامنے ظالم بادشاہ بیٹھا ہے، لیکن ہم اس کے خلاف کبھی بھی اچھی بات نہیں کرتے، ہمیشہ نفرت کی بات اور ایسی بات کہتے ہیں جو آگ کی طرح رہتی ہے، جو نفرت کی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ بادشاہ، وہ جابر شخص، وہ تکبر شخص جس نے کہا اپنے آپ کو رب کہا، اس کے پاس کون جا رہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ کس طرح بات کہنا چاہیے؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم اس کے ساتھ جب ان کے پاس جاؤ گے تو نرم گفتگو کے ساتھ پیش آنا۔ دیکھو کتنا بڑا کام ہے، تو نرم گفتگو، بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے بھی تم جاؤ، نرم گفتگو اس کے دل کو کیا کر دیتے؟ نرم کر دیتے۔ دلوں کو جوڑنے میں جو کام ہے وہ زبان کا ہے، اس کی گفتگو کا استعمال صحیح کرنا چاہیے۔ اگر اس کا استعمال صحیح نہیں ہے تو بہت سی اس کے وعیدیں بھی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے ایک ایسے الفاظ نہ بتلاؤں، ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ الا اخبرکم بمن یحرم علیہ النار، کہ اس شخص پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم جیسی چیز وہ جہنم میں داخل ہوگا جو شخص نرم اخلاق اور آسان الفاظ استعمال نہیں کرے گا، تو اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ ہم کو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں سے کہ ہم اپنی زبان کو نرم رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے، ایک اعرابی کا واقعہ ہے کہ مدینہ مسجد نبوی میں ایک اعرابی آتا ہے جو پیشاب کرنے لگتا ہے، تو صحابہ کرام دیکھ کر فوراً غصہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک شخص آ رہا ہے اور عبادت خانے میں پیشاب کر رہا ہے تو ہم بھی غصہ ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام غصہ ہونے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تو اس کو پیشاب پورا کرنے دو۔ جب وہ کر دیا تو خاموشی کے ساتھ اس پر کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ڈول لے لو اور پانی وہاں پہ بہا دو، بہا دیا گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس کو وہاں پر ڈانٹتے، غصہ ہو جاتے تو وہ ایک جگہ گندی ہو رہی تو پوری مسجد گندی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تحمل، صبر اور اسی طرح نرم گفتگو استعمال کی، جس کی وجہ سے وہ اعرابی نبی کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بے شمار مثالیں ہیں، ہماری چلن بھی نرم ہونا چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی جو صفات بتلائے وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جب وہ نرم رحمان کے بندے جب راستے پر چلتے ہیں تو بہت آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، یہ رحمان کے بندے نرم گفتگو کرتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں۔ اسی طرح راستے میں اگر تکلیف کا چیز بھی ہوتی ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق کہہ کر، یعنی راستے سے تکلیف کا چیز ہٹانا یہ صدقہ ہے، نیکی ہے۔ راستے میں اگر کوئی چیز گر جاتی ہے، کوئی جھاڑ گر جاتا ہے، اس کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ اگر کوئی موز کا چھٹا بھی گر جاتا ہے، اس کو ہٹاتے ہیں، پھر تمہارے لیے نیکی ہے، یہ نیکی تم کو جنت میں جانے کے لیے کام آئے۔ تو نرم گفتگو ہمارے اخلاق کی ایک صفت ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ گفتگو اگر میٹھی ہوگی تو ہم اپنے ہوتے ہیں، غیر بھی اپنے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک خاندان اگر چلتا ہے تو نرم گفتگو کے ذریعے چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی قرآن حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب الحلیم۔